آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس باب میں ہم نے پچھلی نشست یہاں پر ختم کی تھی، جس میں سورۃ النور کی آیہ نور، جس کا پہلا حصہ آج بھی میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیہ نور کی تفصیلی تفسیر صحابہ کرام، جن میں بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تفسیر، پھر تابعین، جن میں حضرت سعید ابن جبیر، حضرت قتادہ، الضحاک اور محمد بن کعب القرظی سمیت دیگر تابعین سے مروی تفسیر کو ہم نے جلیل القدر ائمہ کے حوالے سے اور تفسیر کی امہات الکتب کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اور ہم نے تبع تابعی حضرت مقاتل بن سلیمان کی تفسیر سے لے کر حضرت امام بغوی تک جستہ جستہ اہم کتب تفسیر کا ریفرنس دے دیا تھا، اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان تمام ائمہ تفسیر نے اس آیہ کریمہ میں اللہ نور السماوات والارض کے بعد جو کلمہ آیا ہے مثل نورہ، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی منور ہے، آسمانوں اور زمینوں کو روشن فرمانے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال اس چراغدان کی سی ہے، اس قندیل کی سی ہے جس میں شیشہ رکھا گیا ہو اور شیشے کے اندر وہ چراغ روشن ہو۔ اس کے تحت یہ بیان کر دیا تھا کہ ائمہ تفسیر کی اکثریت نے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین سے لے کر تمام سلف صالحین تک، ان کی اکثریت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، یا اس قول کو سب سے ارجح قرار دیا ہے، اولیت دی ہے، کہ مثل نورہ سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہے۔ اور بہت سے ائمہ نے، جن میں تبع تابعین بھی شامل ہیں اور تابعین بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی شامل ہیں، انہوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے
یہ فرمایا کہ مشکات یعنی قندیل سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جن کی ذریت سے آقا علیہ السلام کا نور نسلاً بعد نسل آگے منتقل ہوا، اور اس کے اندر زجاجہ جو شیشہ ہے جس کے اندر چراغ رکھا گیا، اس سے مراد صلب ابراہیم، صلب حضرت عبداللہ ہے، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت ہے، اور جن کے اندر چراغ سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بعض صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ تفسیر کے قول کے مطابق یہ مثل نور ہی سے مراد بے شک نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، مگر انہوں نے مشکات یعنی قندیل سے مراد حضرت عبداللہ کو لیا جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی، اور زجاجہ اس چراغدان کے اندر جو شیشہ ہے اس سے مراد جسد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، حضور کا جسد اطہر، وجود مبارک، وجود عنصری، اور اس کے اندر جو مصباح ہے اس کی طرف اشارہ کیا، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ نور ہے جو نور کا محل اور مستقر ہے، اس کا مسکن ہے۔ اور فرمایا اس طرح ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا ہے۔ بعض صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ تفسیر سے اسی مقام کی تفسیر یوں بھی مروی ہوئی جس کو ہم بیان کر چکے ہیں تمام ریفرنسز کے ساتھ پچھلی نشست میں، کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مثل نور ہی، اللہ نے جو اپنے نور کی مثال دی ہے اس سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ حضور کے نور کی مثال یوں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں جو مشکات انہوں نے قرار دیا وہ ان تمام پاکیزہ اسلاب کو، پشتوں کو قرار دیا جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد تمام پاکیزہ صلبیں، پشتیں اور رحم جو حضور علیہ السلام کے نور کا محل، مستقر اور مسکن بنی رہیں، اور جن پاک پشتوں اور رحموں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اور پھر مصباح اور زجاجہ سے مراد انہوں نے حضرت عبداللہ کو لیا، تا آنکہ وہ نور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں منتقل ہوا، اور پھر مصباح سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور انہیں نور فرمانے کے لیے اللہ نے مصباح کی مثال اسی طرح دی جیسے دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام کو سراج منیرہ بھی کہا ہے۔ اور پھر نور علی نور تک، اس سے مراد بھی یہی لیا کہ اس میں حضور کا نور اور ابراہیم علیہ السلام کا نور، نور نبوت محمدی اور نور نبوت ابراہیمی مراد ہے، یا نور محمدی اور نور ابراہیمی مراد ہے۔ اور الشجرۃ المبارکہ الزیتونہ، اس سے مراد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لیا۔ اور ان تمام تفاسیر میں ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آئی، اور وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، کہ وہ جو زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے زیت، جس سے یہ چراغ نور محمدی، چراغ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے، فرماتے ہیں اس کی اپنی فطری اور وہبی اور جبلی اور شخصی طہارت کا اور پاکیزگی کا اور نورانیت کا اور مجلہ اور مصفہ اور مزکہ ہونے کا اور اس کی اندرونی چمک اور دمک اور آب و تاب کا عالم یہ ہے کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے اور نزول وحی کے آغاز سے بھی پہلے، یعنی وحی کے چھونے سے بھی پہلے، ان کی شخصیت کے اندر اپنی اندرونی چمک، دمک اور آب و تاب آپ کے نور نبوت کی وجہ سے ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام کا وجود اپنی علامات اور برکات سے بولتا تھا زبان حال کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وحی کا نزول بھی ابھی نہ ہوا تھا۔ تو اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے وہ 40 برس ہیں
کہ جو اعلان نبوت سے پہلے گزرے، بعثت سے پہلے گزرے، مگر ان 40 برسوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نبوت کی وجہ سے، اپنی علامات اور برکات کی وجہ سے زبان حال سے بتاتا تھا کہ یہی نبی اور رسول ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو اس زمانے میں بھی الصادق الامین کا لقب دیتے کہ آقا علیہ السلام کی صداقت اور امانت وہ حضور کی نبوت کی نمایاں علامت کے طور پہ عیاں تھی۔ اور بعض ائمہ نے یہ بھی مراد لیا کہ یہ جو وحی کے نزول سے قبل بھی علامات اور برکات سے پتہ چلتا تھا حضور علیہ السلام کے نور کا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک وہ ساری مبارک پشتے ہیں اور مبارک وجود ہیں، وہ اسلاب ہیں مبارک، جن کے اندر نسلاً بعد نسل حضور علیہ السلام کا نور یعنی سکون پذیر رہا اور منتقل ہوتا رہا۔ تو جس کی پشت میں آقا علیہ السلام کا نور، نور محمدی سکون پذیر ہوتا، اسی کے وجود سے اس نور محمدی کی علامات ظاہر ہوتی اور برکات ظاہر ہوتی۔ الغرض یہ میں نے خلاصہ بیان کیا ان تمام تفاسیر کا، جس کے حوالہ جات ہم پچھلی 2 نشستوں میں بڑے مفصل طریق پہ دے چکے ہیں۔ ہم ترتیب زمانی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ آج ہم تفسیر العز بن عبد السلام یعنی امام عز الدین بن عبد السلام الدمشقی الشافعی، جو جلیل القدر امام تھے، فقیہ تھے فقہ شافعی کے، ان کی تفسیر لے رہے ہیں، اور یہ 577 ہجری میں پیدا ہوئے دمشق میں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے ان کا، اور یہ امام ابن دقیق العید، شیخ الاسلام ابن دقیق العید کے بھی شیخ اور استاذ ہیں، اور امام ابو شامہ المقدسی یہ بھی ان کے تلامذہ میں ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ، فقہا، مجتہدین کے درجے کے لوگ ان کے تلامذہ تھے، اور آپ کا خود فقہ میں ایک اجتہادی مقام ہے اور بہت بلند رتبہ حدیث، تفسیر اور فقہ میں آپ نے پایا۔ اور آپ نہ صرف فقہ شافعی میں بلکہ الفقہ المقارن، فقہ اربع یعنی مذاہب اربع میں ان کا درجہ بڑی سیکا مسلم اتھارٹی کا تصور کیا جاتا ہے۔ اب ان کی تفسیر وہ فرماتے ہیں، اسی طرح ماثل و نور ہی کے تحت ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی قلب مومن، کہ اللہ رب العزت نے مومن کے دل میں کس طرح نور محمدی جاگزیں ہوتا ہے، اور وہ کیا برکات اور کس طریقے سے اپنے انوار و تجلیات کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، مگر ماثل نور ہی سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ جو تکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار یکاد زیتھا، یہ جو بیان کیا تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تکاد اعلام النبوہ تشہد للرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبل ان یدعو الیہا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی ہے، 40 برس کی، اعلان نبوت اور اعلان رسالت سے پہلے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی اس بعثت اور نزول وحی کے زمانے سے پہلے کی جو عمر مبارک تھی، اس وقت بھی آپ کے اندر جو نبوت تھی، اس نبوت کی علامات اور نشانیاں اتنی ظاہر تھیں کہ لوگوں کو توحید اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دینے سے قبل آپ اپنی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے اندر جو نور نبوت تھا اس کی علامتوں سے پہچانے جاتے تھے، اور وہ گواہی دیتا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ زمانہ۔ اسی طرح نور علی نور کی تفسیر میں آگے فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ایک معنی ہے نور النبوت علی نور الحکمہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور علی نور سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید نے جا بجا فرمایا کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ علم عطا کیا جو آپ پہلے نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ
نور علی نور سے مراد حضور علیہ السلام کا نور نبوت اور اس پر پھر نور حکمت، یعنی نور وحی، نور کتاب الہی جو حضور کو عطا ہوا، اور اس پر جو اللہ نے آپ کو نور حکمت عطا کیا بصورت سنت۔ حکمت سے مراد پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک تو آپ پر نزول ہوا کتاب الہی کا، قرآن مجید کا، اس کا نور ہے، اور دوسرا حکمت کا اللہ نے آپ پر نزول کیا۔ اور حکمت آقا علیہ السلام، حکمت سے مراد وہ تمام فرمودات اور ارشادات اور اقوال اور اعمال اور تقریرات اور اسوہ اور سیرت و سنت کے تمام پہلو ہیں جو ادر دین قرآن ہیں، جو قرآن مجید اور آیات قرآنی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر براہ راست بصورت حکمت نازل فرمائی۔ تو اس لیے تمام صحابہ، تابعین اور ائمہ نے حکمت کا معنی بیان کرتے ہوئے پہلا معنی السنہ لیا ہے، حدیث و سنت۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام کا نور نبوت یعنی نور کتاب، اور اس پر حضور کا نور حکمت یعنی نور سنت، یہ سارا کتاب اور سنت حضور کی، اس کو اللہ نے نور علی نور کہا ہے۔ سو جس طرح قرآن کا نور قیامت تک امت کو اور انسانیت کو ہدایت دے گا اور وہ ناگزیر اور حجت ہوگا، اس طرح آقا علیہ السلام کی سنت و حکمت اور حدیث کا نور بھی قیامت تک امت مسلمہ کے لیے حجت بھی ہوگا اور اپنی روشنی رہنمائی کے ساتھ امت کو بہرایاب بھی فرماتا رہے گا۔ اور پھر اسی طرح یعنی امام عز الدین بن عبد السلام نے نور علی نور کا معنی یہ بھی بیان کیا، اور نور نبی من نسل نبی، کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کا نور ہے کہ نبی کا نور ہے، یہ پہلا نور علی نور، اور یہ نسل انبیاء میں سے آیا ہے، ہر نبی کے پشت میں سے یہ نور منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ تو گویا نسل نبی کو آباء و اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور علیہ السلام کی نسبت سے، چونکہ وہ پشتیں مساکن نور محمدی بنی رہیں، وہ پشتیں آقا علیہ السلام کے نور کی قرارگاہ بنی رہیں، لہٰذا ان پشتوں کو بھی نور کہا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا نور اپنا نور نبوت ہوا، تو فرمایا اس سے مراد حضور کا نور نبوت محمدی اور نور اصلاب آبائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ساری نسل نور کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد یہدی، یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اب اپنے اس نور کے لیے، اس نور کی طرف اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس نور کی ہدایت سے اس کو بہرایاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نور ہی سے مراد بھی نور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ نور نبوت محمدی ہی مراد لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور نبوت محمدی سے جسے چاہتا ہے سرفراز فرماتا ہے، اور جس کے دل میں نبوت محمدی کے لیے ادب، تعظیم، توقیر، احترام اور کمال درجہ کی محبت اور رغبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نور نبوت محمدی کے فیض سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ من یشاء، چنتا ہے کون اس اہل ہے کہ نور نبوت محمدی کا فیض اس کو ملے، اور کون اس اہل نہیں ہے کہ اسے نور نبوتی کا فیض، نبوت محمدی کا فیض ملے۔ فرمایا یہدی لنور ہی، یہ اس کا نور ہے، مثل نور ہی کی طرف اس کا پھر اشارہ ہے، چونکہ مثل نور ہی سے مراد مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پورا تذکرہ مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چونکہ نور محمدی کی مثالیں دی ہیں، لہذا پلٹ کر اس آیت کریمہ کے اختتام پر وہی پہلی بات دہرائی کہ یہد اللہ لنورہ، یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی مثال ہم نے مشکات سے دی، اس کے اندر زجاجہ یعنی شیشہ سے دی، قندیل کے اندر زجاجہ میں مصباح چراغ سے دی، پھر اس کے اندر شجر مبارکہ زیتونہ سے دی ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اس تیل سے دی روغن زیتون جس سے نور نبوت محمدی کا چراغ روشن ہے تمثیلاً، پھر اس کے بعد ہم نے اس نور نبوت محمدی کے وجود سے مثال دی کہ نزول وحی یعنی مس وحی الہی کے مس کرنے اور نازل ہونے سے بھی پہلے ان کے وجود کے اندر کا نور اتنا ہے کہ وہ خود اپنی علامتوں سے اور اپنی برکتوں سے بولتا ہے کہ یہ وجود اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا وجود ہے۔ پھر اس کو نور
علا نور کہا کہ تمام اسلاف بھی نور تھیں، وجود محمدی بھی نور تھا، صلب ابراہیم بھی نور تھی، اور صلب عبداللہ اور صلب محمد اور وجود محمدی بھی نور، یعنی وہ صلبیں جنہیں آقا کے نور کی قرار گاہ بنایا گیا، اس نسبت سے اللہ رب العزت نے تشریفاً اور تکریماً ان کو بھی نور کہا۔ یہ ساری مثالیں مکمل کر کے اب اللہ کہتا ہے کہ سن لیا تم نے اور جان لیا تم نے اور تمہیں معرفت ہو گئی کہ اللہ کا نور کیا ہے، وہ نور محمدی ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کا نور یعنی نور محمدی ہے، اس سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ نور محمدی اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری بات میں نے یضرب اللہ الامثال للناس، میں نے مثالوں کے طور پہ دی ہے۔ تو جب تمثیل کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد حقیقتاً اللہ کا نور ہونا مراد نہیں تھا، چونکہ اس نے کہا کہ میں نے ساری مثالیں دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنا نور محمدی کو قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، عکس کے طور پر، انعکاس کے طور پر، براہ راست فیض کے طور پر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا پرتو حقیقت محمدی پر ڈالا، اپنے نور کا براہ راست فیض حقیقت محمدی پہ ڈالا، اپنے نور سے براہ راست حقیقت محمدی کو روشن اور منور کیا، اور بلا واسطہ حقیقت محمدی کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے فیض کے ساتھ منور کیا۔ اس لیے چونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے اپنا نور قرار دیا، یہ تشریفاً قرار دیا، ماس تشریف۔ جیسے کعبۃ اللہ بنا ہوا تو گھر ہے، وجود ہے، اینٹوں سے بنایا گیا، مگر اللہ رب العزت نے تشریفاً اور تکریماً اس کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اپنا گھر قرار دیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ اپنا کلمہ قرار دیا، اپنی طرف سے روح اللہ قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کبھی روح کی نسبت ہوتی ہے، اس کی روح یہ بھی تشریفاً ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہونا، کلمہ کی نسبت ہوتی ہے، وہ بھی تشریفاً یعنی شرف کے لیے، اعزاز کے لیے ہوتی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی نسبت بیت اللہ کے طور پہ اللہ کا گھر ہوتی ہے تو وہ بھی اعزاز اور اکرام کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح نور کی نسبت جب ہوتی ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنا نور کہا، مثل نور ہی اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریق ہے، اور قرآن مجید جگہ جگہ اس طریقے اور اس مثال کے انداز کے اوپر شاہد عادل ہے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ میں نے اپنی حقیقت نہیں بلکہ اس اپنے نور کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے، اور مثال کی بنا میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھی، چونکہ وہ میرے نور کا مظہر عتم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بات یہاں ختم کی کہ جب یہ سارے نور محمدی کا تذکرہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ نور منبع ہدایت ہے، اینڈ پر فرمایا یہد اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس نور کو اللہ نے منبع ہدایت بنا دیا ہے، فاؤنٹین آف گائیڈنس، اسپرنگ آف گائیڈنس بنا دیا ہے، اوریجن آف گائیڈنس بنا دیا ہے۔ اب وجود محمدی سے ہدایت جنم لے رہی ہے، چونکہ یہ نور الہی ہے، تو حضور علیہ السلام کے نور نبوت سے، نور رسالت سے، نور ذات سے، نور محمدی سے ساری ہدایت جنم لے رہی ہے۔ کبھی وہ ہدایت قرآن کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں، کبھی وہ ہدایت سنت و سیرت کی شکل میں ہے، کبھی وہ حدیث کی شکل میں ہے، کبھی آقا علیہ السلام کے اقوال کی شکل میں ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے افعال و اعمال کی شکل میں ہے، کبھی آپ کی تقریرات اور توثیقات کی شکل میں ہے، کبھی آقا علیہ السلام کے فرمودات کی شکل میں ہے۔ آقا علیہ السلام سے جو کچھ امت کو ملا، جو بذریعہ جبرائیل آیا وہ کتاب کہلائی، جو براہ راست بصورت حکمت آیا وہ حدیث و سنت کہلائی۔ گویا یہ دو چشمے بنے، اور ان دونوں چشموں کا منبع، مصدر اور ماخذ وجود محمدی، نور محمدی، نبوت محمدی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت النور کا اینڈ یہاں جا کر کیا کہ اے لوگو، اللہ جس کو جو بھی ہدایت کرتا ہے اس ہدایت کا منبع صرف وجود مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، نبوت و رسالت محمدی ہے، سیرت و اسوہ محمدی ہے، اور کتاب محمدی ہے، اور حدیث و سنت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بغیر ہدایت کہیں اور سے میسر نہیں۔ اس وجہ سے قیامت تک یہی ہدایت جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بصورت قرآن بھی اور بصورت سنت و حدیث بھی مل رہی ہے، یہ حجت رہے گی۔ اب اس کا انکار گویا اللہ کے نور کا انکار ہے۔
اللہ کے اہتمام ہدایت کا انکار ہے، اللہ کے حفاظت نور محمدی کے پورے انتظام کا انکار ہے، اللہ رب العزت کے پورے بیان کا اور اس کی تمام تمثیلات کا انکار ہے۔ یہ بیان کر لینے کے بعد اب ہم امام قرطبی کو لیتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی معروف امام ہیں تفسیر کے، الجامع لاحکام القرآن، اس میں تفسیر سورہ نور اس آیت کریمہ آیت نمبر 35 کے تحت امام قرطبی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہ مثل نورہ، یہ جو کلمات آئے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو منور اور روشن فرمانے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ آگے پھر تمثیلات شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ جو مثل نورہ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے جا کر یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، دو جگہ ضمیر آئی ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے قندیل ہو، اس میں شیشہ ہو، اس میں چراغ ہو۔ اور اینڈ پر آیت کر یہ ابتدا تھی اور آیت کی انتہا اینڈ پر فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اب اپنے سے مراد اس نور محمدی کی ہدایت اس کو عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو امام قرطبی نے دونوں مقامات پر مثل نورہ میں ہی کا مرجع کیا ہے اور یہدی اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کی ہدایت، اس نور کی طرف اور اس نور کی ہدایت عطا کرتا ہے جس کو، تو اس نور کی ہدایت سے مراد، اس سے مراد کون ہے، دونوں جگہ ہی کا مرجع کیا ہے بیان کیا۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے مثل نورہ کے تحت فرمایا کہ سما نبیہ نوراً، سما نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوراً، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی کتاب کو یعنی قرآن کو نور قرار دیا، یہ کہہ کر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ سورہ نساء جس کا ذکر ہم بیان کر چکے ہیں پہلے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو بھی نور کہا ہے، اور کلمات ہیں ان کے امام قرطبی کے وَسَمَّا نَبِيَّهُ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور کہا ہے۔ فقال قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 پر استدلال کیا۔ اس نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور کتاب روشن آ گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ لہٰذا تو مثل نورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہی کا مرجع حضور علیہ السلام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے محبوب کو نور قرار دے چکا ہے، لہٰذا اسی کی تمثیل دیتا ہے اپنے نور کے مظہر عتم ہونے کے طور پر، اپنی ذات کے مظہر عتم ہونے کے طور پر، کہ اس کے نور کی مثال یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہے۔ اس کے بعد لنورہ جو بعد میں آیا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اب اللہ تعالیٰ اپنے اس نور سے ہدایت ان کو عطا کرتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ اب اس پر پھر وہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہی کی ضمیر ہے یہ کدھر عائد ہو رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے، یہ کس طرف اس ضمیر کا رجوع ہو رہا ہے۔ فقال کعب الاحبار و ابن جبیر، اب امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن سے عبداللہ ابن عباس سمیت بہت سے صحابہ کرام خود سیکھتے اور پڑھتے تھے اور روایت لیتے تھے، اور جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا هو عائد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ یہاں اللہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی ہدایت انہی کو عطا کرتا ہے جنہیں چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں نور کے سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہی کی ضمیر کا مرجع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو مطلب انہوں نے فرمایا مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نور محمد کی مثال یوں ہے، نور محمد کی مثال یوں ہے، یہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام لغت
اور امام بلاغت ہیں اور امام نحو ہیں. فرمایا ابن الانباری نے کہا کہ اس وجہ سے اللہ نور السماوات والارض اس کے بعد وقف حسن ہے، تاکہ واضح کر دیا جائے کہ ان دو چیزوں میں فصل کیا جا رہا ہے. وقف حسن ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ثم تبتدئ، پھر ابتدا کرتا ہے دوبارہ، پہلے فرما کر اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور روشن کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں میں نور بکھیرنے والا، نور دینے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد وقف حسن ہے. امام ابن الانباری کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وقف کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معنن نئی بات شروع کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں اب تمہیں بتاؤں مثل نور ہی، جس نور کے ذریعے پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے اس نور کی مثال کیا ہے. فرماتے ہیں الا معنا نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پر وقف کیا گیا ہے. یہ یعنی پہلے حضرت کعب الاحبار اور سعید ابن جبیر سے لیا، پھر وقف حسن کی تعبیر کی بنیاد پر امام ابن الانباری سے امام قرطبی نے لیا، اور وقف کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا معنی نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اب چوتھا ریفرنس دیتے ہوئے امام قرطبی بیان کرتے ہیں وقال ابن عطیہ. ابن عطیہ بیان کرتے ہیں ان مختلف سارے اقوال کو بیان کر کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے اقوال ضمیر کس طرف عائد ہوتی ہے، ضمیر کس طرف راجع ہے، اس پر مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو بہتر قال، اور ابن عطیہ نے کہا الممثل بہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ یہ مثال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات محمدی کی مثال اللہ نے عطا کی. یہ امام ابن عطیہ کی پھر روایت سے چوتھا قول، چوتھی روایت لا رہے ہیں. اور یہ بیان کر کے پھر امام قرطبی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ كَعْبِ الْحِبْرِ، اور وہ کعب الاحبار التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو المشکات او صدرہ والمصباح هو النبوۃ وما يتصل بها من عمله وهداه والزجاجۃ قلبہ والشجرۃ المبارکۃ هی الوحی. وہ فرماتے ہیں ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور محمدی کی مثال ہے، اور نور محمدی کی مثال اس طرح دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے مشکات اور قندیل کہا ہے، یا حضور کے سینہ اطہر کو مشکات کہا ہے، اور مصباح سے مراد وہ نور نبوت ہے حضور علیہ السلام کا جو آپ اس کے اندر روشن ہے اور منور ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ نور نبوت اور علاوہ اس کے حضور علیہ السلام کے تمام اعمال اور آپ کی ساری سیرت طیبہ اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کا اسوہ مبارکہ اور وہ ہدایت جو حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو مل رہی ہے، وہ ساری ہدایت محمدی اور سیرت محمدی اور اسوہ محمدی اور سنت محمدی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی نبوت کے ساتھ متصل ہے، فرمایا اس کو بھی مصباح یعنی نور کا روشن چراغ قرار دیا گیا ہے. وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ، یہ نور ہے جس میں آقا کی نبوت بھی ہے اور حضور کے اعمال بھی ہیں اور حضور کے اقوال بھی ہیں اور حضور کا اسوہ و سیرت بھی ہے اور حضور کی حدیث و سنت بھی ہے. یہ سارا کچھ فرماتے ہیں یہ المصباح ہے، یہ نور کا وہ چراغ ہے جو روشن ہے حضور علیہ السلام کا. اور اس کے اوپر جو شیشہ ہے فرماتے ہیں وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ، اور اس سے مراد حضور علیہ السلام کا قلب اطہر ہے. یعنی یہ وہ نئی تعبیر دی ہے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سینہ مصطفیٰ ہی کو مشکات کہا ہے، سینہ مصطفیٰ کو قندیل اور چراغدان کہا ہے. اور پھر جو فرمایا ہے شیشہ، اس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلب اطہر. اور قلب اطہر کے اندر جو مصباح ہے وہ نبوت محمدی بھی ہے، سیرت محمدی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے، حدیث محمدی بھی ہے، اسوہ محمدی بھی ہے، اور سنت اور ہدایت محمدی بھی ہے. الغرض آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ذریعے جو کچھ نصیب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہر شے کو نور قرار دیا ہے بشکل مصباح کہ وہ نور کا چراغ روشن ہے. اور الشجرۃ المبارکہ، اور اس تفسیر کے مطابق فرماتے ہیں کہ جس
مبارک درخت سے یہ روشن ہو رہا ہے نور نبوت، اس سے مراد وحی الہی ہے جو آقا علیہ السلام کی طرف کبھی وحی جلی اور وحی خفی دونوں صورتوں میں حضور پر اتاری جاتی ہے۔ اور الزیت یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور جو فرمایا یہ جو زیتون کا جو تیل ہے اس کی اپنی آب و تاب اور چمک دمک ایسی ہے کہ وحی کو چھوئے بغیر بھی، اعلان نبوت کے بغیر بھی وہ از خود اپنی اندرونی آب و تاب اور چمک دمک کی بنیاد پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ وجود نبوت اور وجود رسالت ہے۔ اس زیت کو فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دلائل ہیں اور حجتیں ہیں اور براہین ہیں اور وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا کر دیے، اور آپ کے وجود مبارک سے اور دست اقدس سے ہر وقت وہ صادر ہوتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زیت سے تعبیر کیا ہے۔ آپ کے معجزات کو، آپ کی آیات کو، آپ کے دلائل نبوت کو، آپ کی علامات نبوت کو زیت کے ساتھ تعبیر کی، یہ وہ مثال مکمل کی ہے انہوں نے۔ تو یہ اس طرح 4 اقوال مکمل کیے ہیں امام قرطبی نے۔ اس کے بعد آگے پھر اگلے صفحے پر یکاد زیتھا یضیء، یہ مختلف اقوال لا رہے ہیں۔ اس کا بیان کرتے ہوئے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لاتے ہیں، ولو لم یمسسہ نار کا بیان کرنے کے بعد پھر تفصیل لاتے ہیں مشکات کی اور زجاجہ کی اور مصباح کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی تفسیر کی ہے اس آیہ کریمہ کی، اور یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس سے بڑی کوئی تفسیر دنیا میں نہیں ہو سکتی جسے آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کر دیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں، جسے عبداللہ ابن عباس کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعین جو سب سے اعلیٰ بلند رتبہ تابعین ہیں، جو تفسیریں وہ کر دیں، اس سے بڑی تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی معتمد علیہ۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام کے نور محمدی کی مثال دی جا رہی ہے، اور اس مثال میں جو المشکات کہا، قندیل، چراغ دان، وہ جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سینہ اقدس ہے، اور اس نور محمدی کی مثال میں جو زجاجہ کہا، فرمایا زجاجہ تو قلب، اس سے مراد قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دل ہے۔ والمصباح، اور اس کے اندر جو روشن چراغ کہا، فرمایا النور الذی جعلہ اللہ تعالیٰ فی قلبہ، اس سے مراد وہ نور ہے جس کا مسکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب اطہر کو بنایا ہے، منبع جہاں سے وہ نور پھوٹ رہا ہے وہ حضور کا قلب اطہر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ جو مبارک درخت سے وہ روشن ہو رہا ہے وہ تیل، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصلہ من ابراہیم وہو شجرتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ذریت ابراہیم میں سے ہیں، اور ان کی اصل آباء و اجداد کے اعتبار سے ابراہیم ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کا شجر ہے اور شجرہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فأوقد اللہ تعالیٰ فی قلب محمد النور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قلب محمدی میں اپنے اس نور کو روشن کر دیا ہے، جس نور نے پھر حضور کے پورے وجود کو نور بنا دیا ہے۔ اور یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مستودع یعنی مسکن کے طور پہ قلب ابراہیم میں رکھا تھا، جہاں پشت در پشت یہ نور منتقل ہوتا ہوا آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور اونورڈ حضرت آمنہ کے پاس پہنچا، اور پھر یہ منصہ شہود پر ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد امام قرطبی پھر 6ٹھا قول لاتے ہیں اس تفسیر میں، یہ دلائل پر دلائل دے رہے ہیں امام قرطبی، فرماتے ہیں یہی تفسیر امام محمد بن کعب القرظی نے بھی کی، اور وہ فرماتے ہیں امام محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں المشکات ابراہیم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قندیل چراغ دان سے مراد حضرت ابراہیم ہے، والزجاجۃ اسماعیل، اور زجاجہ سے مراد حضرت اسماعیل ہیں، والمصباح محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور روشن چراغ جو منبع نور ہے اس سے مراد وجود محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام قرطبی سماہ اللہ تعالیٰ مصباحا کما سماہ سراجا، آقا علیہ السلام کو نور کی مثال دیتے ہوئے مصباح یعنی چراغ اسی طرح کہا ہے جس طرح دوسرے مقام پر آپ کے نور کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سراج یعنی سورج کہا ہے۔
پھر یہ بھی بیان کیا امام قرطبی نے ایک اور مثال بھی دی ہے کہ شجرۃ مبارکہ کی ایک تعبیر اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہوں، اور سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب آدم علیہ السلام میں رکھا گیا، پشت آدم علیہ السلام میں رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام کے اس نور کی وجہ سے پھر آپ کی نسل مبارک میں برکت ڈالی گئی، اور اس نسل میں سے کثیر انبیاء پیدا کیے اور کثیر اولیاء پیدا کیے۔ یہ سب اس نور محمدی کی برکت تھی۔ کثیر تعداد میں انبیاء اور کثیر تعداد میں اولیاء کا پیدا کیا جانا آپ کی نسل سے برکت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد پھر آگے 7واں قول، اسی تفسیر میں آیت کریمہ کی تفسیر میں 7واں قول یکاد زیتھا یضیء، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی دیتے ہیں یکاد محاسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد آقا علیہ السلام کے محاسن ہیں، آپ کے کمالات ہیں، آپ کے معجزات ہیں، آپ کی عظمتیں ہیں، آپ کی مختلف شانیں ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کے مختلف عظیم پہلو ہیں، وہ سارے محاسن مصطفیٰ ہیں جو وحی الہی کے نزول سے پہلے بھی حضور کے وجود سے ظاہر ہوتے تھے، وجود اقدس سے ظاہر ہوتے تھے۔ تو فرمایا یکاد زیتھا یضیء کا اشارہ ان محاسن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا جا رہا ہے جو بعثت سے پہلے 40 برس کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہوتے رہے، اور وہ نبوت کا فیض تھا، سو نبوت موجود تھی۔ پھر امام قرطبی نور علی نور کی تفسیر پر آتے ہیں اگلے حصے کو، اور نور علی نور کا معنی کرتے ہیں نبی من نسل نبی، کہ اس نور پہلے نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نور علی نور سے مراد کہ حضور علیہ السلام خود بھی نور اور آپ کی پوری نسل یعنی آباء و اجداد کی اسلاب کو بھی تشریفاً اور تکریماً اور اعزازاً نور کہا ہے، چونکہ انبیاء کی اسلاب سے حضور کا نور گزرتا ہوا آیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبی نہ رہے آقا علیہ السلام کی آمد تک نسل اسماعیل میں، سو پھر پاک صلب انبیاء کی جگہ پاک اسلاب اور پاک ارحام کو منتخب کر لیا گیا، پاکیزہ پشتیں اور پاکیزہ رحم۔ اور اس سے پہلے چونکہ اسلاب انبیاء سے گزرا تو جس جس صلب اور پشت میں نور محمدی رہا، آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی وجہ سے تشریفاً اور اعزازاً اور اکراماً اور تکریماً اور تعظیماً اللہ نے ان پشتوں کو بھی نور کہا ہے، تو آقا کے پورے نسب کو نور قرار دے دیا گیا، یہ معنی بیان کیا۔ اور اس لیے پھر آگے 8واں معنی امام قرطبی بیان کرتے ہیں الضحاک، حضرت الضحاک التابعی کی روایت سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، شبہ عبد المطلب بالمشکات، اور اگر شبہ کا فاعل معذوف لیا جائے تو شبہ عبد المطلب بالمشکات و عبد اللہ بالزجاجہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمصباح، اور مجھولن پڑھا جائے تو کہا جائے گا شبہ، تشبیہ دی گئی عبد المطلب بالمشکات، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشکات یعنی قندیل کہا، و عبد اللہ بالزجاجہ، اور تشبیہ دی گئی حضرت عبداللہ کو زجاجہ یعنی شیشے کے ساتھ، حضور کے والد ماجی کو اس زجاجہ کی ساتھ تشبیہ دی، والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمصباح، اور حضور علیہ السلام کو وہ نور کا چراغ کہا جس سے ساری شعائیں پھونٹ رہی ہیں، کان فی قلبہما، جو ان دونوں کے صلبوں میں اور دلوں میں رہا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر یہ نبوت کی وراثت نسلاً بعد نسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وارث ٹھہرے، اس لیے فرماتے ہیں من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ نبوت ابراہیم اور رسالت ابراہیم کی وراثت آقا علیہ السلام کو منتقل ہوئی، اس دعا کے نتیجے میں جو آپ نے تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے بعد قاضی ابو بکر ابن العربی، قاضی ابو بکر، اب ان کا قول لاتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال دی ہے،
اور دوسری تعبیر کے مطابق یہ کہ یا حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے اور حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے لیے مثال دی ہے مشکات کی، اور فرماتے ہیں کہ یہ لغت حبشہ میں یہ قندیل کو کہا جاتا ہے، اور عبد المطلب کو مشکات یعنی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور اس کے اندر جو قندیل رکھی جاتی ہے اس کو زجاجہ کہا گیا، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد کو قندیل کے ساتھ جو زجاجہ ہے جو شیشے کی ساتھ ہے، شیشے کی قندیل، اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور محمد کالمصباح، اور حضور علیہ السلام کو پھر نور کا چراغ قرار دیا گیا، یعنی من اصلابہما، چونکہ آقا علیہ السلام حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کی اصلاب پشتوں میں سے آئے، اس لیے ان کو ایک کو مشکات، دادا کو مشکات اور چراغ دان، اور باپ کو قندیل شیشے کی، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو نور کا مصباح قرار دیا گیا، اور وَكَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا نور پھر کوکب دری کہا کہ پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، اور پھر کہ نور علی نور سے مراد ابراہیم ثم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ابراہیم ہیں پھر محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ نے نور علی نور کہا۔ اور پھر وہ قاضی ابو بکر ابن العربی کا قول بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ تمام، چونکہ اللہ نے خود فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مثالیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر سے عدول ہوگا، کیونکہ جب مثال دی جاتی ہے تو اس کا معنی ظاہر مراد نہیں لیا جاتا، ظاہر معنی لیتے تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کی مثال چلتی، اب مثل نور ہی الگ کہہ کر تو اللہ تعالیٰ نے عدول یعنی کلام میں التفات ہوا، عدول کیا، ظاہر کی بجائے اس معنی عن ظاہر کی طرف سے تمثیل کی طرف، معنی ظاہر سے تمثیل کی طرف، اور اینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صریحاً اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں نے یہ مثالیں دی ہیں، معنی ظاہر بیان نہیں کیا، معنی تمثیلی بیان کیا ہے، تمثیلات میں بات کی ہے، فرمایا اور تمثیل کے اندر ایسی چیزیں ممتنع نہیں ہوتی، یہ قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں، جب تمثیل دی جاتی ہے تو ایسی چیزیں ممنوع اور ممتنع نہیں ہوتی، ایسا چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ امام قرطبی نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ تمام معانی اس آیت کریمہ کے بیان کیے، اور پھر اس کا وہی معنی اینڈ پر جا کے لکھا کہ چونکہ یہ ساری تمثیل اول تا آخر جملہ تمثیلات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی جا رہی ہیں، مثل نور ہی سے لے کر ہی کا مرجع بھی حضور کا نور تھا، اور آگے یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دینا چاہی تو بوقت ہدایت بھی نور میں ہی کا ضمیر حضور کی ذات تھی، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس پوری آیت کا اللہ رب العزت کے عنوان کے بعد تمثیلات کے بیان میں اول بھی نور مصطفیٰ ہے اور آخر بھی نور مصطفیٰ ہے، اس لیے جس کو جو ہدایت آج تک ملی وہ بھی نور محمدی سے ملی، اور قیامت تک جس کو جو ہدایت ملے گی اور آج مل رہی ہے وہ نور محمدی سے مل رہی ہے، اور نور محمدی سے ہی ملتی رہے گی، اور نور محمدی سے جو ہدایت مل رہی ہے اس کی تین ہی شکلیں ہیں، چوتھی شکل نہیں ہے۔ ایک وہ روحانی ہدایت ہے جو قلب در قلب اور سینہ در سینہ، روح در روح آقا علیہ السلام سے روحانی ربط ہو، روحانی تعلق ہو، جو اولیاء اللہ کا طریق ہے، عرفاء کا طریق ہے، قطبوں، غوثوں اور ولیوں اور صالحین کا طریق ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ سے اور روح مصطفیٰ سے ہدایت لینا ہے، جیسے امام جلال الدین سیوطی سمیت کثیر تعداد میں ائمہ، اولیاء، محدثین، فقہا، مجتہدین، عارفین، ان کے بارے میں منقول ہے کہ آقا علیہ السلام کی کچہری میں بیٹھنے والے لوگ تھے، روحانی نسبت میں اتنی قربت تھی کہ جب کسی مسئلے پر اشکال ہوتا تو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کا دیدار نصیب ان کو ہوتا، اور حضور سے دیدار سے بہرہ ہو کر براہ راست استفسار کر لیتے۔ اس کو امام عبد الوہاب شارانی نے بھی بیان کیا ہے، اور علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابر میں سے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری صاحب فیض الباری، انہوں نے بھی تصریحاً اپنی کتاب فیض الباری میں اس کو بیان کیا ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بیان کیا ہے، امام شارانی نے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی نے خود اپنی جگہ بیان کیا ایک مقام پر۔
تو اس پر کوئی اختلاف نہیں رہا، تواتراً یہ قول محدثین نقل کرتے چلے آئے ہیں کہ 72 مرتبہ یا زائد انہوں نے عالم بیداری میں حضور کی زیارت کی اور حضور سے ہدایت حاصل کی، استفسار کیا۔ اور ایسے بے شمار اولیاء اللہ ہیں جو ہدایت کا منبع ذات مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے، مجلس مصطفیٰ ہے، وہ براہ راست قربت کی بنیاد پر، جن میں شیخ ابو العباس المرسی بھی ہیں، اسکندریہ کے جو شیخ ہیں، امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ اعظم، اور باقی جلیل القدر جمی اولیاء کرام کا عالم یہ ہے۔ شیخ ابو علی روزبہان البقلی الشیرازی بھی ہیں۔ حدیث کے ضعیف اور صحیح موضوع اور موضوع نہ ہونے کے بارے میں اشکال ہوتا تو آقا علیہ السلام سے براہ راست استفسار کر لیتے۔ تو ہدایت محمدی کا ایک طریق ذات محمدی، حضور کا وجود ہے، حضور کی روح اقدس سے براہ راست روحانی طور پہ ہدایت لینا ہے۔ کئی لوگ عالم بیداری میں لیتے ہیں، کئی عالم رؤیا میں، خواب میں آقا علیہ السلام سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ تو طریق ہو گیا روحانی، مگر معروف طریق جو شریعت میں حجت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طریق کی تعویل ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، مگر وہ طریق جو بغیر تعویل کے معنی ظاہر میں حجت ہے، پھر وہ حضور کی ہدایت کے پھر 2 طریق ہیں۔ ایک آقا علیہ السلام نے کتاب دی امت کو قرآن مجید کی صورت میں، ایک اپنی سنت اور سیرت اور حدیث کی شکل میں آقا علیہ السلام نے حکمت دی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا روحانی فیض بھی قیامت تک جاری ہے۔ توسل کی صورت میں بھی لوگ لے رہے ہیں، استغاثہ کی صورت میں بھی لے رہے ہیں، استشفاء شفاعت کی صورت میں بھی لے رہے ہیں، اور برکت حاصل کر کے بھی لے رہے ہیں، اور حضوری مجلس مصطفیٰ کی شکل میں بھی لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب صحیح بخاری کے ابواب مرتب کرنے کا وقت آیا تو آپ مدتوں حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر صحیح بخاری کو مرتب کرتے رہے، اور آپ نے تمام تراجم الابواب کی ترتیب حضور کی قبر انور کے پاس روشنی میں بیٹھ کے، چاند کی روشنی میں، مگر قبر انور کے پاس، اور خود بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جنت مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے تراجم ابواب بخاری مکمل کیے، یہ نہیں کہتے کہ ریاض الجنت میں بیٹھ کے کیے، اور نہ ہی ان کے سیرت نگار کہیں لکھتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی ہوں یا امام عینی ہوں یا امام قسطلانی ہوں یا جتنے بھی سیرت نگار امام بخاری کے ہیں جنہوں نے ان کا قول نقل کیا، خود امام بخاری کا، ان کے تلامذہ نے یہ بات بیان کی ان کی روایت سے، نہ ریاض الجنت کا نام لیتے ہیں نہ مسجد نبوی کا، فرماتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر۔ تو یہ ایک طریق تھا قبر رسول سے فیض لینے کا، روح رسول سے فیض لینے کا، روحانیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینے کا۔ وہ امام بخاری بھی لیتے، امام مسلم بھی لیتے، یہ طریق ہے۔ اس لیے ان کا منہ مبارک آقا علیہ السلام کا امام بخاری اپنے ہمیشہ عمر بھر اپنے قمیض میں سیے رکھتے تھے۔ تو یہ ایک طریق ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بسبیل تبرک، بطریق توسل، بطریق استشفاء، بطریق استفادہ روحانی فیض لینے کا، ہدایت لینے کا، مگر یہ اولیاء کے لیے ہے۔ باقی رہ گئے علماء ظاہر، ائمہ، علماء، محدثین، جو طریق حجت ہے عامت الناس پر، اور وہ طریق ہے کتاب و سنت۔ ایک ہدایت محمدی پھر بطریق بصورت قرآن ہے، ایک ہدایت محمدی بصورت سنت و حدیث ہے۔ لہٰذا یہ 3 سوتے ہیں، چشمے ہیں جو وجود محمدی سے اللہ رب العزت نے پھوڑے، نکالے، اور تینوں طریقوں کے جو چشمے اوریجن کو اللہ نے نور قرار دیا، اور یہ نور کی ہدایت قیامت تک جاری ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اسی مضمون کو آگے انشاءاللہ بقیہ تفاسیر کی روشنی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔